آج 4 اگست 1947 کی فضاؤں میں قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ جملہ بہت ہی زور و شور سے گونج رہا ہے اور پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو پانی دے رہا ہے۔ قائد اعظم اپنے ایک انتہائی اہم اجلاس میں فرما رہے ہیں، ہمیں وہ نظام نہیں بنانا جو ہمیں غلام رکھے، ہمیں وہ نظام بنانا ہے جو ہمیں خدا کا بندہ اور ایک آزاد انسان بنائے۔ وقت آنے پہ تاریخ دہرائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جد و جہد آزادی کے آخری 14 دن کا یہ خصوصی سلسلہ GTR میڈیا آفیشیل پر، اور آج ہم بات کریں گے ڈے 4 یعنی 4 اگست سن 1947 کی۔ آج 4 اگست سن 1947 برصغیر کی فضا میں پاکستان کا اعلان تو گونج ہی رہا تھا، مگر زمینی حقائق خون، دھوئیں اور بے یقینی کی کہانی سنا رہے ہیں۔ مشرقی پنجاب میں لوٹ مار، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو چکا ہے اور بنگال میں فسادات کا دائرہ مزید وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لدھیانہ، جالندھر، امرتسر اور گرداسپور جیسے شہروں میں مسلمانوں کے قافلوں کو کس بے دردی سے پچھلے چند دنوں سے شہید کیا جا رہا ہے، یہ تو آپ مسلسل سن ہی رہے ہیں۔ گاؤں کے گاؤں نظر آتش کر دیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، ہزاروں لاکھوں بچے یتیم ہوئے ہیں اور بے شمار سرفروش جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ آج 4 اگست کو ایک ہی دن میں صرف پنجاب کے مختلف علاقوں میں 400 سے زائد مسلمانوں کی شہادتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ متعدد اخبارات اور دیگر معتبر ذرائع نے ان انسانیت سوز واقعات کو تفصیل سے رپورٹ کیا ہے۔ تاہم گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں مسلمانوں نے منظم دفاع کیا ہے، جس کی بدولت کئی مقامات پر ہندو انتہا پسند پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آج ہی کے دن قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی میں اپنے قریبی مشیروں، جن میں لیاقت علی خان، آئی چندریگر اور سردار عبدالرب نشتر شامل تھے، ان کے ساتھ ایک تفصیلی اجلاس بھی منعقد کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس اجلاس میں اور بھی بہت سارے امور زیر بحث لائے گئے، جن میں پاکستان کے عبوری حکومت کے نامزد وزراء کے قلمدانوں کی تقسیم اور ان کے فرائض کی تعیین وغیرہ، سرکاری اداروں کی پاکستان میں منتقلی اور ان کے ہموار آپریشنز کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے، مہاجرین کے بڑھتے ہوئے بحران اور دن بدن بڑھتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے لیے کون سے ہنگامی منصوبے فوری طور پہ نافذ العمل کیے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اسی اجلاس میں فرمایا کہ ہمیں وہ نظام نہیں بنانا جو ہمیں غلام رکھے، ہمیں وہ نظام بنانا ہے جو ہمیں خدا کا بندہ اور ایک آزاد انسان بنائے۔ قائد اعظم کا یہ قول پاکستان کے بنیادی نظریے اور اس کی آزاد حیثیت کا عکاس ہے۔ دوسری جانب دہلی میں لیاقت علی خان نے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور دیگر برطانوی ہائی کمان کے لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کی خبریں ڈان اخبار میں بڑی تفصیل سے ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ جناب لیاقت علی خان نے ان ملاقاتوں میں مختلف مطالبات پر زور دیا، جن میں سب سے اہم مطالبہ عبوری حکومت میں مسلم لیگ اور اس کی قیادت کو مؤثر شمولیت دینے کا تقاضا، مہاجرین کی حفاظت کے لیے خصوصی فورس کی تشکیل کی تجویز تاکہ اس بڑھتی ہوئی خون ریزی کو کسی طرح روکا جا سکے، پاکستان کے مالی اثاثوں اور سرکاری ریکارڈز کی جلد از جلد منتقلی یقینی بنانے کا مطالبہ بھی جناب لیاقت علی خان نے اسی اپنی ملاقات میں کیا۔ لیکن وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے حسب سابق ٹال مٹول سے کام لیا، جس پر لیاقت علی خان نے سخت الفاظ میں کہا کہ ہم سے جو وعدے لیے گئے تھے ہم نے ان پر عمل کیا، اب آپ کی باری ہے۔ اس سخت موقف سے برطانوی حکومت کے تعصب اور مسلمانوں کی راہ میں کھڑی کی گئی رکاوٹوں کا اندازہ تو بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ کتنی محنت اور جد و جہد کے ساتھ یہ وطن حاصل کیا جا رہا ہے۔ ایسے نازک وقت میں علماء کرام بھی بالکل پیچھے نہیں ہیں اور علماء کرام نے مسلمانوں کا حوصلہ بلند رکھنے کی ہر ممکن کاوش اور کوشش جاری رکھی۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے الہ آباد کے ایک بڑے جلسے میں تاریخی خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم پر مصیبتیں آئیں لیکن تم ٹوٹے نہیں۔ یاد رکھو، پاکستان صرف زمین نہیں، یہ وہ امانت ہے جس کے لیے مدینہ کے مہاجرین کی سنت زندہ کی جا رہی ہے۔ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہ اللہ نے کراچی میں مہاجرین کے ایک خیمہ کیمپ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ تکلیف وقتی ہے،
پاکستان تمہاری نسلوں کے تحفظ کی ضمانت ہے، صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علماء کا یہ حوصلہ مسلمانوں اور خاص طور پہ مہاجرین کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال اور ڈھارس ہے۔ دوسری جانب مسلمان مہاجرین دہلی، کلکتہ، گرداسپور اور پٹیالہ کے ریلوے اسٹیشنز پر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب گاڑی آئے اور کب وہ اپنے خوابیدہ وطن یعنی پاکستان کی جانب روانہ ہوں۔ مگر بدقسمتی سے بہت سارے قافلے تو اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی کٹ چکے، لٹ چکے۔ رستے میں ان پر حملے ہوئے، عصمت دریاں کی گئیں اور لوٹ مار کا وہ بازار گرم ہوا جس سے شاید تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اور بہت ہی خوفناک الفاظ میں یاد رکھے گی۔ یہ انسانی تاریخ کی ایک سیاہ ترین داستان تھی کہ ابھی آزادی کی منزل ملی نہیں کہ لہو سے لکھے جانے والی لازوال قربانیوں کی داستان کے اوراق دن بدن رنگین ہو رہے تھے اور ان میں اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ سب مسلمانوں کے صبر، ان کے ایثار کا امتحان تھا۔ لیکن سلام ہے مسلمانان ہند کو، مہاجرین کو، وطن عزیز کے، پاکستان کے متوالوں کو کہ انہوں نے ساری قربانیاں دے کر بھی اپنے حوصلے نہیں چھوڑے، ہمت نہیں ہاری اور اس عظیم وطن کے خواب سے ایک لمحے کے لیے بھی دستبردار ہونے کا خیال تک ان کے دل پر نہیں گزرا۔ جدوجہد آزادی کے اس سفر میں آنے والے دنوں میں مزید کون کون سی قربانیوں کی داستانیں رقم ہوئیں، کون کون سے اہم فیصلے کیے گئے اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھ جتنے بھی قائدین شامل تھے انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا، علماء کرام نے کس طرح سے اس ملک کے حصول کے لیے اپنا کلیدی کردار اور اپنا کلیدی رول پلے کیا، وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز آپ اسی سلسلے میں سنیں گے۔ اور انشاءاللہ جدوجہد آزادی کا یہ سفر، آخری 14 دن کی یہ خونچکاں داستانیں آنے والے دنوں میں بھی آپ کو GTR میڈیا آفیشیل کے اسی سلسلے میں سننے کو ملیں گی۔ تو آج کے لیے فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے کل انشاءاللہ رات 10 بجے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔